الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور سامعات اور عزیز طالبات، آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ کل جو اہم مسائل باقی رہ گئے ان میں سے ایک دو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اہم مسائل جو آج کی قرأت میں آپ کے سامنے آئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سرسری طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہم مسلمانوں کی بدنصیبی سمجھیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق برائے نام رہ گیا ہے، جبکہ دوسری قومیں اپنی اپنی کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی حضرات جب کبھی وہ اپنی عبادت گاہ چرچ کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ بائبل لے کر جاتے ہیں، اور جو بھی پڑھا جاتا ہے، جو بھی سکھایا جاتا ہے، سکھانے والے کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے اور سیکھنے والوں کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ بائبل پڑھنے والے بائبل کے بارے میں کم سے کم اتنے معلومات تو رکھتے ہیں کہ کون سا واقعہ کہاں بیان کیا گیا ہے، کس صفحے کے اندر کون سا حکم دیا گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ پہچان سکتے ہیں۔ مگر اس کے برخلاف جب ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، عوام تو عوام، خواص سے بھی جب پوچھا جاتا کہ فلاں واقعہ قرآن میں کہاں بیان کیا گیا ہے اور فلاں احکام عبادت کے بارے میں، روزوں کے بارے میں یا حج کے بارے میں، یا اسی طریقے سے نماز کے جو خاص خاص احکام ہیں کس جگہ بیان کیے گئے ہیں، اگر اس طرح کا سوال کیا جائے تو بیچارے لاجواب رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں مگر قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کو ہضم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے مساجد میں ہو یا نہ ہو، اپنے اہل حدیث کے مساجد میں تقریباً ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، مگر درس سننے والے کہ کسی کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے یا تو گھبرا جاتے ہیں یا تو اس کے عادی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ محنت تو ہو رہی ہے، روزانہ دروس ہو رہے ہیں، تراویح کے بعد خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید نہیں ہوتا۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات کہاں بیان کی گئی ہے؟ اور ہر شخص اس بات پر غور و فکر کرے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، بشرطے کہ حل کرنے کا ارادہ رکھے۔ تو آئیے چند مسائل جو کل کی قرأت میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان میں سے سب سے اہم مسئلہ وہ ہے روزوں کا مسئلہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ماہ صیام قرار دیا، اور اس کے علاوہ ایک اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادات کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا اور جا بجا اس کے احکام آئے، مگر
روزوں کے احکام ہی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. اور اس سلسلے میں اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ اگر غور فکر کریں گے تو تقریباً 183 180 پر 3ویں آیت سے لے کر آپ کے لیے 180 پر 7 تک روزوں کے احکام ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں روزوں کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے 1.5 صفحے میں سارے احکام بیان کیے گئے. اس کو بار بار پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں اور بات کو ہضم کرنے کے لیے پڑھیں تو یقیناً روزوں کے احکام بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے. آئیے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ روزے کی فرضیت کے اعلان سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے اور روزے کے فرض کرنے کا سبب انسان کے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو جائے اس کو بیان فرماتا ہے. پھر لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو اپنے اوپر مشکل نہ سمجھو. ہاں پھر اس آسانی کا بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے سکتا ہے. اور اسی ضمن میں عورتوں میں سے وہ عورت جو حاملہ ہے یا وہ عورت جو مرضعہ ہے یعنی دودھ پلا رہی ہے، اگر بچے پر خوف کھائے کہ روزے کی وجہ سے بچہ متاثر ہوگا یا بچی متاثر ہوگی، چاہے وہ پیٹ میں ہے جو بچی ہے، رحم مادر میں جو بچی ہے وہ، یا پھر دودھ پینے والا بچہ یا بچی، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت رکھی ہے کہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کو وہ پورا کر سکتی ہے. اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورتیں بھی دوسرے دنوں میں پوری کر سکتی ہیں. البتہ کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے جس سے شفا کی امید نہ ہو، نہ ہو تو اس کے اندر اللہ تبارک نے اس بات کی اجازت رکھی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. بات ختم ہو گئی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مرحلے میں جبکہ روزے مشکل تھے، مشکل اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں روزوں کو ویسے ہی فرض کیا جیسے اگلی امتوں پر فرض کیا تھا. مطلب یہ کہ شام میں جب دن غروب ہو گیا یعنی سورج غروب ہو گیا آدمی روزہ کھول لیا، عشاء سے پہلے جو کچھ کھا لے تو کھا لے، عشاء کے بعد جب سو جائے گا تو کچھ نہیں کھا پائے گا. تو جب یہ احکام تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت رکھی تھی کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے، ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو آسان کر کے پوری رات یعنی آدمی کھا پی سکتا ہے، اور سحری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی شخص رمضان مبارک میں اپنے گھر پر ہو یعنی مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، تو اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ روزہ اس کے اوپر فرض کر قرار دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے، ہم بستری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مرد عورت کے لیے لباس اور عورت مردوں کے لیے لباس ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے. صبح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے. صبح کاذب جس کے اندر آدمی سحری کھاتا ہے، اور صبح صادق
جب آسمان پر روشنی آ جائے تو اس وقت سحری بند کر دینا چاہیے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تک برابر انسان کھا بھی سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم سحری کرو، سحری کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ برکت رکھا ہے۔ تو یہ مختصر احکام تھے جو روزوں کے آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر تفصیل چاہتے ہیں تو قرآن یعنی احادیث کھول کر دے کہ احادیث کے مجموعے ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے روزوں کے فضائل اور روزوں کے احکام اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا کیسے رکھا ہے، ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر چلیے اس کے بعد ایک اور مسئلہ جہاد کا مسئلہ۔ جہاد کا مسئلہ قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا اور یہ ان دنوں میں بڑا ہی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس جہاد کے بارے میں بڑے اچھے احکام نازل فرمائے۔ یا یوں سمجھیے کہ جہاد دراصل یہ ایک معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو یعنی شعبہ جنائیہ کہتے ہیں۔ شعبہ جنائیہ کا مطلب معاشرے کے اندر یعنی جرائم کی روک تھام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو لازم قرار دیا اور جہاد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے احکام قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے۔ اگر جہاد کے احکام کو قرآن مجید سے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الگ کیا جائے، یہ تو الگ کرنے کی بات ہے، یہ دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مسلمان بظاہر نام کا مسلمان ہوتا ہے، اندرونی وہ کافر ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کے لیے کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے احکام ان کے اوپر بڑے بوجھ معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیات کو بدلنے کی بات تو بہت دور کی ہے، قرآن مجید کے اندر ایک لفظ نکالا نہیں جا سکتا، نہ ایک لفظ کی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لفظ تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطہ بھی اس کے اندر بڑھایا نہیں جا سکتا اور گھٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری اور تمہاری کتاب نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور مزید برآں اس کے اوپر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کتاب کو اتار کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ لے لیا۔ چنانچہ ان آیات کے اندر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قتال کی ابتدائی آیات ہی کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان لوگوں سے تم لڑو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی کافر دیکھے اس پر حملہ کر دو، جو بھی تمہارا دشمن دیکھے اس کو کاٹ کے رکھ دو، یہ بات کہیں بھی قرآن مجید کے اندر نہیں کہی گئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دیکھو جو لوگ جہاں سے تمہیں نکالے ہیں وہاں سے ان کو نکالو، یعنی شہر سے اگر نکال باہر کیا ہے ان لوگوں نے، اگر تمہیں موقع ملے تو ان کو تم شہر سے باہر نکالو۔ یعنی جو لوگ امن میں ہیں، جو لوگ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دوستی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک نے کہا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اور یہ بھی کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد حرام کے پاس کسی سے قتال نہ کرو، اگر وہ لوگ مسجد حرام کو پامال کر کے اگر لڑائی کے لیے آمادہ ہو جائے تو ایسے لوگوں سے آپ یعنی لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اوپر چڑھائی کی تھی، اس وقت دنیا والوں نے دیکھا کہ جو قوم غالب آئی وہ مسلمانوں کی قوم تھی اور جو لوگ مغلوب ہوئی وہ کافروں کی قوم تھی۔
دیکھا گیا تو مسلمانوں کے اندر تقریباً 6 آدمی شہید ہو چکے تھے، جبکہ کافروں کے اندر 2 یا 3 آدمی یا 4 آدمی یعنی کافروں کے اندر مارے گئے تھے۔ مغلوب ہونے والی قوم کم ماری گئی اور جو غالب ہونے والی قوم زیادہ ماری گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اعلان کر دیا تھا جو اپنے گھر میں جائے اس کو چھوڑ دو، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو چھوڑ دو، جو کعبۃ اللہ کے اندر جائے اس کو چھوڑ دو۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امن قائم کرنے کے لیے تمام تعلیمات دیے تھے، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان تمام کافروں کو معافی کا اعلان کر دیا جن لوگوں نے پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، مارا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام یعنی معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جہاد گویا کہ شعبہ جنائیہ ہے، یعنی امن قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک نے ایک اور مسئلے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ جب تک کرتے رہو گے تم برابر غالب رہو گے، تم اللہ کی راہ میں جب تک خرچ کرتے رہو گے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو گے، اللہ کی راہ میں جب تک دیتے رہو گے برابر تم اعلیٰ رہو گے، اونچے رہو گے، اور جب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 109 پر 5ویں آیت دیکھیے، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، ہلاکت میں نہ ڈال دو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کے ساتھ کام لو۔ احسان کے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں پر احسان کرنا، اور دوسرے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کام کو بہتر انداز سے طے کرو تو اسی وقت تم دنیا کے اندر کامیاب رہو گے، یعنی اللہ کی راہ میں نہ نکلنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسوں کو ہم ایسے ہی لوٹا دیں گے تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے، پیسوں کو جمع کریں گے اور تو ہمارے لیے امن ہے اور ہمارے لیے حفاظت ہے، اس طرح کی سوچ رکھنے والے آج مسلمان پائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس کے برعکس ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا امن تمہارے لیے قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد والے آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اور عمرے کو پورا کرنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے یعنی مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں، تو آخر میں ایک اور مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 219 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگو تم شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں تم پوچھتے ہو، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے اندر گناہ زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع ہی، چونکہ شراب اور جوا یہ دونوں کے دونوں عرب کی قوم کے گٹھی میں پڑی ہوئی چیزیں تھیں اور ان کا چھوڑنا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے یعنی اس کے مضرات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر منافع ہیں تو مضرات زیادہ ہیں اور یہ غالب آ جائیں گے آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے؟ اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ انتہینا، ہم باز آ گئے۔ اس طریقے سے جو چیزیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں، جو چیزیں معاشرے کو یعنی گندا کر دیتی ہیں، جس وجہ سے امن کے اندر یعنی خلل پیدا ہوتا ہے، ایسی تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے مسائل آج ہم نے سیکھا ہے، جتنے مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان تمام مسائل کو ادبر کرنے، یاد رکھنے اور ان کو سمجھنے
اور اس کے بارے میں تفصیل معلومات مزید حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.